والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ کو سننے سنانے سے قبل دستور اہل سنت و جماعت کے عین مطابق ہم اور آپ اس گنبد خضراء کی طرف لو لگاتے ہوئے اس گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم حضور پرنور شافعی یوم النشور حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ایک مرتبہ بآواز بلند ہدیہ درود اور سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے یہ عالم پسند آیا۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے ہم کو اور آپ کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج عطا فرمایا۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے خوبصورت سانچے میں ڈھالا۔ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے کہ جس نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس فرما کر تمام امتوں میں اعلیٰ امت ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ تمام تعریف حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے خطاب فرمایا۔ لاکھوں درود لاکھوں سلام، کروڑوں درود کروڑوں سلام آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو صحت اور عافیت کے ساتھ الحمدللہ ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ عطا فرمایا، اور آج کی اس بزم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو آنے کی سعادت عطا فرمائی۔ کچھ سننے سنانے سیکھنے سکھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل مبارک کے منعقد کرنے میں ہمارے ثقلین سیر الحمدللہ ایسی محفلیں سجاتے ہیں اور دینی محفلیں منعقد کر کر تمام اپنے جتنے بھی شاگردین ہوتے ہیں اور دوست احباب ہوتے ہیں سب کو جمع کر کر الحمدللہ دین اسلام کی معلومات فراہم کرنے کے لیے یہاں پر مبلغین حضرات کو، سادات عظام کو اور ناطقہ حضرات کو الحمدللہ مدعو کیا جاتا ہے، اور جن کے ذریعے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا کام الحمدللہ بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نظر بس سے محفوظ فرمائے، اور ان کے ان کام میں کوشش و کاوش میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی مزید برکت عطا فرمائے، اور خوب سے خوب اللہ تعالیٰ پروان چڑھائے، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام کی خدمت اللہ تعالیٰ ہم سب سے لیتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو واعظ و نصیحت کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مختصر انداز میں کیونکہ یہ مہینہ ماہ ربیع النور شریف کا ہے اور اسی ضمن میں یہ محفل مبارک
मुबारका मुनक़िद की गई है कि ये महीना वो बाबरकत महीना है कि जिसमें आक़ा करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम की विलादत बासआदत हुई। और आप तमाम ही हज़रात बखूबी जानते हैं कि यही महीने में हमारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ दोशंबा 12 रबीउल अव्वल के दिन आप इसकाक दाने गेती में तशरीफ़ ले आए। तारीख़ में इख्तिलाफ भी हुआ है कि बाज़ मुअर्रिख़ीन मुहद्दिसीन ने तारीख़ 9 भी बताई है और बाज़ ने जो है 10 भी बताई है, बाज़ों ने 11 भी बताई है, लेकिन उलमाए किराम 12 पर मुत्तफ़िक़ होते हैं। और यही तारीख़ आपकी विलादत बासआदत की दोशंबा के दिन सुबह सादिक को हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकाक दाने गेती में तशरीफ़ ले आए। और इसी दोशंबा के दिन 12 रबीउल अव्वल के दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल ज़ाहिरी फरमाया। तो हम गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्हम्दुलिल्लाह मीलाद मनाते हैं। तो बाद गोशों से आवाज़ आती है कि मीलाद क्यों मनाते हो, वफ़ात क्यों नहीं मनाते? हालांकि वफ़ात का दिन भी वही है, वफ़ातुन नबी क्यों नहीं मनाते, मीलादुन नबी मनाते हैं। वज़ीदान मोहतरम वफ़ात उनकी मनाए जिनका नबी मुर्दा है, अल्लाहु अकबर, वो वफ़ात मनाए जिनका नबी मरकर मिट्टी में मिल गया है। लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा है, क़ब्र अनवर में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा है। और हम जो कलमा पढ़ते हैं ये कुरान पाक की एक आयत का जुज़ है कि जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह ताला ने है फरमाया, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और एक जगह अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअलमु अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, और जान लो तुम्हें अल्लाह के रसूल मौजूद है। सुभान अल्लाह कि बहुत सारी आयतों से ये अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मदीना अलैहि सलात व तस्लीम की हयात तय्यबा की बैयिन दलीलें मिलती है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क़ब्र अनवर में ज़िंदा है। अज़ीज़ान मोहतरम हमारी और आपकी मौत का वक्त आता है, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और हम मरने वालों से ये नहीं पूछते कि तुम तैयार हो कि नहीं हो, आखिरत की तैयारी करे कि नहीं करे, तुम तौबा व इस्तिग़फ़ार करे कि नहीं करे, तुम तहारत से है कि नहीं है। अल्लाहु अकबर, ये सब नहीं पूछा जाता। जब इंसान की मौत का वक्त आ जाता है, जब जो कि मौत का परवाना लेकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आ जाते हैं, तो मरने वाले से ये नहीं पूछते कि तुमने तैयारी की है कि नहीं है। अल्लाहु अकबर, वो जिस आलम में है, जिस जगह पर है, उसकी रूह कब कर ली जाती है। अल्लाहु अकबर, अगर खुदा न खास्ता कोई शराब पी रहा है और शराब के नशे में है, अगर खुदा न खास्ता मौत का वक्त आ गया तो कहिए कितनी बुरी मौत है कि शराब पी करके मर गए। अगर कोई सिनेमा देख रहा था, सिनेमा हाल में मर गया, अल्लाहु अकबर, कितनी बुरी मौत है। इसलिए अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करते रहे, ऐ अल्लाह हमारा खातिमा बिलखैर फरमा, ऐ अल्लाह इस्लाम की ज़िंदगी अता फरमा, अमल साले की तौफीक अता फरमा, और ईमान के साथ मौला ताला इस दुनिया से हमको जो है बा ईमान जो है सलामती के साथ उठा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहे और बुरी मौत बुरे खातिमे से अल्लाह ताला की पनाह मांगते रहे और अल्लाह तबारक व तआला से हर आन रहमत की उम्मीद रखते रहे। तो ये हमारी और आपकी मौत का मामला है कि इज़राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और इजाज़त नहीं लेते और हमारी रूह कब्ज़ कर करके लेके चले जाते हैं। लेकिन जब सरकार के विसाल मुबारक का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने इज़राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ इज़राइल मेरे हबीब की बारगाह में जाओ, मेरे हबीब की बारगाह में जाओ। और जब जाए और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशआने नबुव्वत पर जब जाए, इजाज़त लेना और फिर जो कि मेरे हबीब की बारगाह में बाद सलाम के ये पैगाम सुनाना कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे मुलाकात का इश्तियाक रखता है और आपको इख्तियार दिया गया है। आप चाहे तो दुनिया में जब तक चाहे ऐ हबीब रह सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आपसे मुलाकात का इश्तियाक रखता है। अगर मेरे हबीब ने इजाज़त दे दी तब देखिए उनकी इजाज़त से उनके इख्तियार से रूह कब्ज़ करना। तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से नूरानी ज़मील जैसे कि एक पिंजरा नुमा होता है, नूरानी ज़मील लेकर 70,000 नूरी मलाइका के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते हुए आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और अरीज़ा पेश किया, सलाम अर्ज़ किया और सलाम के बाद पैगाम सुनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से सुना कि अल्लाह ताला आपसे मुलाकात का इश्तियाक रखता है तो आपने फरमाया आज तक मोहम्मद
عربی نے اللہ کی ایک بھی بات نہیں ٹالی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے تو اے اسرائیل میری روح کو قبض کر لو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اب روح پاک مصطفیٰ کو جسم پاک مصطفیٰ سے سرکار کی اجازت پا کر کے آپ نے روح پاک مصطفیٰ کو جسم پاک مصطفیٰ سے الگ فرمایا، اور وہ نورانی زمیل میں فرشتے روح پاک مصطفیٰ کو رکھ کر بڑے ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دکھے لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، ہم تیرے محبوب کی روح پاک کو لے کر کے آئے ہیں، اے مالک و مولا اس روح مصطفیٰ کو ہم کہاں رکھے، کون سی جگہ رکھے، کس مقام پر رکھے؟ تو لہذا فرمایا گیا اے اسرائیل میرے محبوب کا جو جسم ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے، کائنات کی ہر چیز سے افضل میرے محبوب کا جسم پاک ہے، اور کعبے سے بھی افضل میرے محبوب کا جسم ہے، اور جنت سے بھی افضل میرے محبوب کا جسم ہے، عرش عظیم سے بھی افضل میرے محبوب کا جسم ہے۔ اب دیکھیں روح مصطفیٰ کو رکھنے کے لیے ان تمام چیزوں سے افضل و اعلیٰ شے کو تلاش کرو۔ لہذا فرشتے عرض کرنے لگے کہ اے الہ العالمین، کیا ہم تیرے محبوب کی روح پاک کو مولا تبارک و تعالیٰ جنت کے اعلیٰ ترین محل میں رکھ دے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ جنت تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں کے رہنے کی جگہ ہے، جنت تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی رہنے کی جگہ ہے، اس سے بھی اعلیٰ مقام تلاش کرو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا کیا عرش عظیم کے اونچے مقام پر اے اللہ تعالیٰ تیرے محبوب کی روح پاک کو رکھ دے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے فرشتوں کیا تم نے منظر نہیں دیکھا کہ جب شب معراج میں میرا محبوب مجھ سے ملاقات کے لیے آیا تھا تو یہی وہ عرش عظیم ہے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ دیا تھا۔ ارے عرش عظیم کو تو میرے محبوب کے قدموں سے نسبت ہے، کوئی اس سے بھی اعلیٰ مقام تلاش کرو۔ تو فرشتوں نے ہزار عالموں کا معائنہ کیا کہ کوئی ایسی جگہ ہمیں مل جائے جو سرکار کے جسم پاک سے اعلیٰ و ارفاق ہو، لیکن فرشتے تھک گئے اور ڈھونڈ کر کے رہ گئے، اللہ اکبر، کہ کوئی جگہ نہیں ملی جو سرکار کے جسم پاک سے اعلیٰ و ارفاق ہو۔ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں روح پاک مصطفیٰ کو لے کر کے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم نے تمام عالموں کا مشاہدہ فرما لیا ہے، تیرے محبوب کے جسم پاک سے بڑھ کر ہمیں کوئی جگہ نظر نہ کیا رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے بنایا ہی نہیں ہے تو ملیں گی کہاں؟ ارے فرشتوں دیکھتے کیا کو، لے جاؤ روح پاک مصطفیٰ کو واپس جسم پاک مصطفیٰ میں ڈال دو۔ سبحان اللہ، اب فرشتے روح مصطفیٰ کو جسم پاک مصطفیٰ میں لوٹا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حیات جاویدانی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم غلامان مصطفیٰ سرکار کی وفات کا جلسہ نہیں، سرکار کی میلاد کا جلسہ مناتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت ان دو آیتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، تو زندہ کے واللہ، تو زندہ کے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ کے واللہ، تو زندہ کے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو الحمدللہ ہمارے سرکار قبر انور میں زندہ تھے، آپ نے تھوڑی دیر کے لیے پردہ فرمایا، پھر اللہ نے اپنے حبیب کو حیات جاویدانی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہم غلامان مصطفیٰ سرکار کی وفات کا جلسہ نہیں، سرکار کی میلاد کا جلسہ مناتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان باقی رہے گی سرکار کے الحمدللہ ذکر کرتے جائیں گے، آپ کے تذکرے کرتے جائیں گے، آپ کی نعت خوانی کرتے جائیں گے، آپ کی میلاد بیان کرتے رہیں گے، آپ کی سیرت بیان کرتے رہیں گے، آپ کے اسوہ حسنہ کا ذکر کریں گے، آپ کے حسن و جمال کا ذکر کریں گے، آپ کے معجزات کا ذکر کریں گے، آپ کے اخلاق کریمانہ کا جو ہے الحمدللہ ذکر کرتے رہیں گے، آپ کی شفقتوں کا ذکر کرتے رہیں گے، آپ کی نعت خوانی کی محفلیں سجاتے رہیں گے۔ اعلیٰ حضرت ابھی تو فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سرکار کو جو شایان شان بھیجا، جس شان و عظمت کے ساتھ بھیجا، یوں تو تمام روئے زمین پر 1,24,000 یا کم و بیش 1,80,000 انبیاء کرام و رسولان اعظام تشریف لے آئے۔ جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو رسولوں کو مبعوث فرماتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی قوم کے لیے بنا کر کے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی علاقے کے لیے، کسی کو کسی ملک کے لیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کسی قوم کے لیے بنا کر کے بھیجا، لیکن جب سرکار کو بھیجا تو یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب آپ فلاں ملک کے لیے ہے، آپ فلاں قوم کے لیے ہے، آپ فلاں زمانے کے لیے ہے، آپ فلاں دیہات کے لیے ہے، ایسے نہیں فرمایا، بلکہ مطلقاً فرمایا کہ اے محبوب میری شان رب العالمین ہے، اور جب تم جا رہے ہو تو تمہاری شان رحمت للعالمین ہے، میں تمام عالموں کا رب ہوں، تم تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ یہ ساتوں زمین و ساتوں آسمان جو بنائے گئے ہیں بمنزلہ سرکار کے، یہ تمام جو کہ سرکار کے گھر کی عمارتیں ہیں۔ اللہ اکبر، ایک انسان جب ترقی کرتا ہے کئی عمارتوں کا گھر بنا لیتا ہے، یہ سات اور سات زمین کیا کہ اللہ اکبر یہ سرکار کے نور سے بنے ہوئے ہیں، اور یہ تمام کائنات کو سرکار پر آشکارا کیا گیا۔ اے محبوب میں یہ تمام عالموں کا رب ہوں، آپ تمام عالموں کے لیے رحمت ہے، آپ کس عالم میں جانا پسند کریں گے؟ تو سرکار نے جو کہ اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مولا میری امت کون سے عالم میں ہے، میری امت کو کس عالم میں جو کہ پیدا کی جائے گی، کس عالم میں میری امت کو رکھا جائے گا؟ اے اللہ میں اپنی امت کی خاطر اس عالم میں جانا پسند فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، تو سرکار کے لیے جنت بھی ہے، سرکار کے لیے تمام جو کہ عالم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہ پیش فرما دیے، لیکن سرکار نے ہم غلاموں کے لیے اس عالم کو پسند فرمایا۔ اس لیے ڈاکٹر جو کہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے، یہ عالم پسند آیا۔ تو سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے تو بڑی شان و عظمت کے ساتھ تشریف لے آئے۔ بہت سارے معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 40 سال کے بعد نبی بنے، آپ 40 سال کے بعد نبی بنے، لیکن اللہ اکبر 40 سال کے بعد سرکار نبی نہیں بنے بلکہ اپنے بنے ہوئے کا اعلان کیا۔ 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے بلکہ اپنے بنے ہوئے کا اعلان کیا۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا نبی کب بنے تھے؟ ارے کب بھی نہیں بنی تھی، تب بنے تھے، کب بھی نہیں بنی تھی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کب بنے تھے؟ آئیے سرکار کے زبان فیض ترجمان ہی سے سنتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس شے کو وجود بخشا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے وجود عطا فرمایا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جابر سنو کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ میں اللہ کے نور سے ہوں اور تمام کائنات اور تمام عالم اور تمام خلائق میرے نور سے ہے، میں اللہ کے نور سے ہوں۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل شیء خلائق من نوری انا من نور اللہ۔ سبحان اللہ کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، پھر وہ نبی کے نور کے حصے کیے کہ جس سے جو کہ لوح بنا، جس سے قلم بنا، جس سے عرش بنا، جنت بنی، فرشتے بنے، تو تمام یہ جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک سے بنے ہیں، اور یہ سرکار کے نور سے بنے ہیں اور سرکار کے لیے بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو پیدا کرتا، نہ حور ہوتا، نہ غلمان ہوتی، نہ جنت ہوتی، نہ رضوان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ جن ہوتا، نہ انسان ہوتا، کچھ نہیں ہوتا اگر مصطفیٰ پیدا نہ کیے جاتے۔ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سب سرکار کے لیے ہے۔ سب سرکار کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات پر آشکارا فرمانے کے لیے بڑی آن بان شان کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جلوگر فرمایا۔ تو بی بی آمنہ جو سرکار کی والدہ ماجدہ ہے، سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو ہے کیا فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میلاد مبارک ہو رہی تھی، جب ولادت کے آثار قریب ہوئے، آپ کے قریب کوئی ضعیف یا خاندان قبیلے کی بڑی بوڑھی عورتیں نہیں تھیں۔ آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ ایسے وقت میں ولادت کے بڑی بوڑھی عورتوں کا رہنا ضروری ہے، یہ فکر میں تھی۔ آنکھ بند کر کے آپ نے جب آنکھ کھولا تو کیا دیکھا؟ 4 مقدس نورانی
چہرے والی خاتونیں موجود ہے اور جنت کے حوران بہشتی جو ہے ان کے ساتھ آئے ہیں. تو آپ نے دیکھ کر کے جو ہے فرمایا اے بیبیو تم کون ہو؟ تو ایک آگے بڑھ کر کہتی ہے اے آمنہ گھبراؤ نہیں بلکہ مبارک ہو اے آمنہ کہ تم پوچھتی ہو کہ ہم کون ہیں. میں جو ہے بی بی حوا ہوں، آدم علیہ السلام کی زوجہ ہوں. پھر ایک آگے بڑھ کر کہتی ہے اے آمنہ مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب کی ولادت کی خدمت کے لیے ہمیں بھیجا کہ میں کون ہوں؟ میں بی بی حاجرہ زوجہ ابراہیم ہوں علیہ السلام. پھر ایک آگے بڑھ کر کہتی ہے اے بی بی آمنہ مبارک ہو کہ فرعون تو کافر تھا لیکن میں ان کی بیوی بی بی آسیہ ہوں. پھر ایک آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ اے آمنہ مبارک ہو کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہوں. سبحان اللہ، یہ چار مقدس خاتون سرکار مدینہ علیہ السلام کی والدہ کی خدمت میں آئی ہے اور سرکار کی ولادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا ہے. حوران بہشتی جو کہ نورانی طبق لے کر سرکار پہ سے صدقہ اتارنے کے لیے آئی ہے. سبحان اللہ کہ سرکار کی میلاد ہو رہی ہے اور کیسا اہتمام ہو رہا ہے کہ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا میرا گھر نوروں نالا نور ہو گیا ہے. کیوں نہ ہو جب نور والے سرکار آ رکھے ہیں اور نور والے سرکار کی جلوہ گری ہو رکھی ہے. تو بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میرا گھر نور سے معنر ہو گیا، نور سے منور ہو گیا اور میرے آنگن میں نے دیکھا کہ آسمان سے ستارے اتر کر کے آئے ہیں اور اگر میں ہاتھ بڑھاتی تو ان تاروں کو پا لیتی، ان تاروں کو پکڑ لیتی. تارے زمین پر اتر کر کے آ گئے تھے. یہ تارے کیوں آئے تھے؟ اللہ اکبر. تو سن لیجیے تارے اس لیے آئے تھے کہ ہمارے سرکار جب نور بن کر خدا کے قرب میں تھے تو اللہ تبارک و تعالی احد تھا اور سرکار مدینہ اللہ واحد تھا اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نامی اس میں گرامی جب خدا کے قرب میں تھے تو احد تھا اور سرکار جب آسمانوں میں آئے تو سرکار کا نام احمد ہوا. تو وہ نور پاک کے مصطفیٰ کی خیرات جب آسمانوں میں بٹی تو یہ ستارے چمکنے والے نہیں تھے بلکہ ایک کٹوروں کے مانند تھے. جب نور پاک کے مصطفیٰ کی خیرات بٹی تو یہ تارے اچھل کر وہ نور پاک کے مصطفیٰ کی خیرات کو حاصل کیا اور یہ تارے بن کر کے چمکنے لگے، یہ ستارے بن کر کے جگمگانے لگے. جب وہی تاروں نے دیکھا کہ وہی نور احمد نور محمد بن کر بی بی آمنہ کے مکان پر جلوگر ہو گیا ہے اور نور کی خیرات بٹ رکھی ہے تو نور کی خیرات حاصل کرنے کے لیے وہ تارے زمین پر اتر کر کے آئے تھے. اعلیٰ حضرت ترجمانی کرتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا کے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹا کے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سرکار کی میلاد پر کیسا اہتمام ہو رہا ہے کہ اللہ اکبر. اس وقت سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب وہ فرماتے ہیں کہ آپ کعبۃ اللہ شریف کا طواف فرما رکھے تھے اور کعبے میں ایک وجدانی کیفیت طاری ہوئی اور کعبہ اپنے در و دیوار کے سمت وجدانی کیفیت میں جھوم رہا تھا اور جو کہ کعبے کے در و دیوار سے آواز آ رہی تھی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ. اے اللہ کے حبیب آپ کی آمد مرحبا، آپ کا آنا مرحبا. اب آپ آ گئے ہیں، میں بتوں سے پاک ہو جاؤں گا اور کعبہ یہ جو کہ عبادت کا مرکز بن جائے گا، یہ اللہ کا گھر پاک و ستھرا ہو جائے گا. اور ایسا ہی ہوا کہ جب سرکار کی جلوہ گری ہوئی اور بی بی آمنہ کے مکان میں جب سرکار تولد ہوئے تو سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ کعبہ اپنی وجدانی کیفیت میں چاروں سمت عالم وجدان میں آیا تو تمام بت جو کہ کعبے کے جھومنے پر ولادت مصطفیٰ پر گر پڑے اور ان کے تمام جو ہے بتوں میں زلزلہ آ گیا اور بت جو کہ گر پڑے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. اور سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی، تم آئے چھٹی بازی رونق ہوئی پھر تازی، کعبہ ہوا پھر کعبہ کر ڈالا تھا بت خانہ. تو کعبۃ اللہ یہ بھی جو ہے سرکار کی آمد پر خوشی منا رہا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل 3 جھنڈے لے جاؤ اور 3 مقام پر نصب کر دو، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبۃ اللہ پر لگا دو
اور یہ جھنڈے اس لیے لگا کر بتلایا جا رہا تھا کہ وہ حبیب جو اس مکے کی سرزمین پر آ رہے ہیں، اس لیے مکہ مکرمہ میں جھنڈا لگایا گیا، اور ان کی شریعت، ان کی امت اور ان کی حکومت ہر 4 دانگے عالم میں ہوں گی۔ سبحان اللہ، اس لیے مشرق و مغرب میں جھنڈے لگائے گئے ہیں۔ اس لیے ہم بھی دکھے سرکار کی میلاد پر جھنڈے جو لگاتے ہیں، یہ جھنڈے لگانا بدعت نہیں ہے، جھنڈے لگانا حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے جھنڈے لگائے اور خوشیاں مناتے رہے اور ہر جائز طریقے سے سرکار کا میلاد مناتے رہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بہت سارے بچے شعبدے چالے بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ الرش لگا لیتے، گاڑیاں بہت تیز بھگاتے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے، اور کبھی کبھی جو ہے ڈی جے کی جو ہے نعتوں پر ایسا شور و غل کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، بعض لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ایک بالکل ڈانس کرنے کے انداز میں بھی اللہ اکبر، میں نے نوجوانوں کو ایسا بھی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو خدا را ایسا نہ کرے، یہ ہمارے جو ہے سرکار کی ہم میلاد منا رہے ہیں، کوئی معاذ اللہ کسی کی جو ہے ناچ گانا یا جو ہے اس طریقے سے کر ہم اہل سنت و جماعت کو بدنام نہ کرے، اپنے آقا کی میلاد پر انگلی کوئی اٹھائے، ایسے کام نہ کرے، بلکہ اس دن ہو سکے تو الحمدللہ آپ نعت کی محفلیں منعقد کرے، اور اس دن جو ہے سرکار کی بارگاہ میں خوب سے خوب درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے رہے، نعت خوانی کی محفلیں منعقد کرے، جلسے جو ہے الحمدللہ منعقد کرے، اور جو ہے علماء کرام کے یہاں جا کر جہاں پر میلاد پاک مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، ایسی محفلیں جو کہ جائے اور اس میں شرکت کرے، اور جہاں پر سرکار کے جو ہے الحمدللہ آثار شریف ہے وہاں پر جا کر کے زیارت کرتے رہے، نیک کام کرتے رہے اور اچھے کام کرتے رہے، اور خود بھی اچھے کام کرے، اپنے دوست احباب کو بھی ان اچھے کاموں کی طرف جوڑے، اور جو لا علمی کی وجہ سے ایسا کر رکھے ہیں انہیں بھی پیار اور محبت کے ساتھ اصلاح کرتے رہے، تاکہ وہ بھی جو ہے الحمدللہ سرکار کی صحیح میلاد مناتے رہے۔ آخری بات کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت الحمدللہ ہم تمام کے لیے باعث نجات ہے، اور تمام عالمین کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت، بلکہ رحمت کی جان ہمارے سرکار جو ہے تشریف لائے ہیں، اس لیے الحمدللہ خوب سے خوب ہے خوشی منائے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر الحمدللہ سب ہی خوش ہو رہے تھے۔ ایک جنا رو رہا تھا، وہ تھا ابلیس، وہ 4 بار دھاڑے مار کے رویا، شیطان 4 مرتبہ ایسے موقع آئے اس کے لیے کہ دھاڑے مار کے رویا۔ پہلا جب وہ عزازیل سے ابلیس بنا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑا، اور وہاں سے جب زمین پر پھینکا گیا تو تمام اعضائے بدن بدل چکے تھے، اور تغیر آ گیا تھا، اور جتنا نورانی تھا اتنا شیطانی بنا، اور نام میں اللہ تعالیٰ نے تبدیلی فرمائی، عزازیل تھا ابلیس ہو گیا، تو اللہ اکبر لعنت کا طوق گلے میں پڑا، تو شیطان کو اپنے عہدے سے، یعنی کہ جب وہ ہٹا آدم علیہ السلام کی سجدہ یعنی کہ تعظیمی نہ کرنے کی وجہ سے، لہذا وہ مردود بارگاہ ہوا، تو اس وقت شیطان کے آنکھ میں آنسو آئے، رویا کہ کیا مقام تھا میرا، کیا ہو گیا، کتنی بلندی پر تھا، پستی میں آ گیا۔ اور دوسرا موقع جب سرکار کی ولادت ہوئی تو شیطان دھاڑے مار کر کے رویا، اس لیے کہ پچھلے نبیوں کی امتوں سے اس نے گناہ کرائے، تو ہوا یہ کہ جب وہ قومیں اپنے نبیوں کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی روگردانی کی، تو ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو بندر بنا دیا، یعنی کہ ان کے اعضاء جو کہ بندر نما کر دیے گئے، اور جو کہ اللہ اکبر کوئی قوم ہے کہ زمین میں دھسا دی گئی، اور کسی کو جو کہ آسمان تک لے جا کر سمندر میں انڈیل دیا گیا، اور جو کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ کے ایسے عذابات ہے، اور کوئی طوفان و سیلاب و طغیانی کے جو کہ زد میں آ گیا، اللہ اکبر کبیرہ، کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی، کسی پر مینڈک کی بارش ہوئی، اور کسی قوم کو جو کہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کروا دیا، تو یہ اور قوموں کے معاملے ہے۔ لیکن جب سرکار کی ولادت ہوئی تو شیطان اس لیے جو کہ رنجیدہ ہوا، اس لیے رویا کہ یہ وہ امت پیدا ہو رکھی ہے کہ اللہ اکبر یہ امت کی وہ شایان شان ہے، یہ سب سے آخر میں پیدا ہو رکھی ہے، لیکن سب سے پہلے جنت میں یہ جانے والی ہے، اور یہ وہ امت ہے کہ اور امتیں جب گناہ کرتی تھی، میرے جو کہ بہکاوے میں آ کر وہ گناہ کرتی تھی تو اللہ کا عذاب آتا تھا، لیکن یہ جب آ رکھے ہیں، یہ ایسے نبی ہے جب ان
ان کی امت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی عذاب نہیں نازل فرمائے گا، بلکہ یہ وہ امت جو کہ پیدا ہونے والی ہے، یہ وہ نبی آ رکھے ہیں، ان کو وہ امت دیے جانے والی ہے۔ اگر یہ گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایسے جو کہ نبی کی امت بن کر کے آ رکھے ہیں، یہ جو کہ ایسے نبی آ رکھے ہیں، ایسی امت کے لیے نبی بنا کر کے آ رکھے ہیں کہ میری تمام کوششیں کاوشیں ناکامیاب ہونے والی ہے، اس لیے دھاڑے مار کر کے رویا تو اس کے تمام چیلے چپاٹے آ گئے اور کہا کہ سردار آخر ایسا کیا ہو گیا کہ آپ نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور اتنا رو رکھے ہیں؟ کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ جو کہ اللہ کے حبیب کی آمد ہو رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امت پر اتنا مہربان ہے کہ 70 ماہوں سے زائد محبت کا معاملہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو ہم غلاموں کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ ان پر جب تک عذاب نہیں کرے گا اے محبوب جب تک آپ ان میں جلوہ فروز ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں پیدا ہونے کا ہم کو شرف عطا کیا تو ہم اپنے مقام و مرتبے کو جانیں، اپنی عظمتوں کو، فضیلتوں کو، قدر و منزلت کو پہچانیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع رکھے اور ان کی میلاد ہر جائز طریقے سے منائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات جو چل رہی تھی اس کو مکمل کر دیتا ہوں کہ شیطان 4 مرتبہ دھاڑے مار کے رویا تھا۔ ایک جب عزازیل سے ابلیس بنا، اور دوسرا سرکار کی جب ولادت ہوئی، اور تیسرا جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ بت خانہ جو کہ پاک ہو گیا، یعنی کہ اللہ کا گھر بن گیا۔ سرکار فاتح مکہ آئے اور الحمدللہ سرکار نے تمام بتوں کو نکال کر کے پھینکا تو کعبۃ اللہ الحمدللہ بتوں سے پاک ہو کر الحمدللہ مرکز عبادت بن گیا۔ تو شیطان کو اس دن رونا آیا، اس لیے کہ اب تک یہ صنم خانہ بنا تھا اور لوگ اس کا طواف کر رہے تھے، اس کے اندر بت بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، اب تو کہ سرکار فاتح مکہ بن کر کے آئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا فرما کر اور لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر فرما کر سرکار کے صدقے میں اللہ نے اگلوں کا اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، یہ بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو شیطان دھاڑے مار کر کے رویا۔ اور چوتھا جو آخری مقام ہے، سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی تو شیطان رویا۔ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے صرف امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان دھاڑے مار کر کے رویا۔ تو آج بھی الحمدللہ اہل سنت فاتحہ والے ہیں، اور الحمدللہ فاتحہ جو ہے الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں اور احصال ثواب نظر کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ فاتحہ کا نام سن کر اپنے چہرے کا جغرافیہ بدل لیتے ہیں، اور پھر جو کہ فاتحہ بولو اور پھر چہرہ دیکھو کہ چہرے کا جغرافیہ کیسے بدل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جب شروع کیا، ہمیں جب دیا، تو لہٰذا اللہ نے ترتیب کیا رکھی؟ کون سے سورے سے جو کہ قرآن شروع ہے؟ فاتحہ سے۔ حالانکہ نزول قرآن یہ نہیں ہے، جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو اقرأ باسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نزول قرآن فرمایا ہے، لیکن جب امت کو دیا تو ترتیب یوں رکھی فاتحہ سے۔ آپ کہیں کا قرآن اٹھائیے، چاہے ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، ترکستان کا ہو، عربستان کا ہو، چاہے وہ جو کہ حافظ قرآن کا سینہ ہو یا سرکار کا مدینہ ہو، قرآن فاتحہ سے شروع۔ تو ہم نے ترتیب کو سمجھ گئے کہ جب اللہ نے امت کو دیا تو فاتحہ سے شروع، تو ہمارا بھی ہر کام فاتحہ سے شروع۔ تو ہم اسی لیے جب مکان بناتے ہیں تو فاتحہ، دکان کھولتے ہیں تو فاتحہ، اور ہمارے مرحومین کو جب ثواب پہنچاتے ہیں تو ہم نے احصال ثواب کا نام ہی فاتحہ رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی فاتحہ جو ہے پڑھتے رہے، اور ایک مرتبہ صدق دل سے، اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو سورہ فاتحہ کو صدق دل سے الحمدللہ اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 7 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور جتنے بھی باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کی گئی ہے سرکار کی میلاد اور سرکار کی عظمت کے تعلق سے، آپ تمامی حضرات الحمدللہ اسے یاد رکھیں، اور الحمدللہ اس کو جو ہے الحمدللہ جتنی باتیں عمل کی کہی گئی ہے اس پر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ بولنے والے اور آپ تمام سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے، اور خاص کر سرکار کی جو ولادت کا وقت ہے صبح صادق، وہ وقت ضائع نہ کرے، لہذا اس وقت میں
اس سے پہلے درود پاک پڑھتے ہوئے بیٹھ جائے، شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کرے، اور خاص جب وہ گھڑی آ جائے جب سرکار کی ولادت کا وقت، صبح صادق کا وقت معلوم کر لے، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مقصدوں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جب سرکار کی جلوہ گری ہونے والی تھی، دن اور رات پر آشکارا کیا گیا کہ اللہ کے حبیب آ رہے ہیں، تو رات نے بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ تیرے حبیب کو رات میں پیدا کر دے تاکہ رات تمام راتوں میں عزت و شرف والی ہو جائے، تو دن نے بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ تیرے حبیب کو دن میں پیدا کر دے تاکہ دن عزت و شرف والا ہو جائے، تو اللہ نے دن اور رات دونوں کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور اپنے حبیب کی میلاد کے لیے صبح صادق کا وقت متعین فرمایا، اور رات سے کہا کہ رات تو جاتے جاتے مصطفیٰ کی میلاد کا صدقہ لے لے، اے دن آتے آتے مصطفیٰ کی میلاد کا صدقہ لے لے۔ جب ابو جہل جیسے کو اللہ تعالیٰ سیراب کرتا ہے، سرکار کے ولادت کی خوشی میں اپنی باندی سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو اللہ نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ اپنی باندی کو آزاد کیا، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ ہر پیر کو پیر اس کی انگلی سے پانی نکالتا ہے اور وہ سیراب ہوتا ہے اور عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ تو کہنے دیا جائے جب دشمن خدا و دشمن رسول پر اللہ تعالیٰ میلاد کا صدقہ عطا فرماتا ہے، ہم تو کلمہ پڑھنے والے سرکار کے غلام ہیں، اللہ ہمیں کیوں نہیں صدقہ عطا کرے گا؟ اس لیے صبح صادق کا وقت معلوم کر لے اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرے، اللہ تعالیٰ خاص نوازشات فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کی میلاد کا صدقہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی المرسلین۔ کہنے سننے میں جو بھی غلطی خامی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس محفل ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ نبی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔